السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کر کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی بات مان لو۔ اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہے مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا دوسرے الہ بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان نقصان کا، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہ کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی۔ وَلَا يُنْقِذُونِ، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، نجات دے سکیں گے۔ ینقذون، نون قاف دال، کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں، آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23، ان آیتوں میں ایک شخص پیغمبروں کی تعلیم کو سمجھ کر جو محسوس کرتا ہے اسے پوری طرح قوم پہ واضح کر دیتا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ پیغمبر جن لوگوں کے اندر اٹھائے گئے، جن کو وہ دن رات بات سمجھا رہے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک شخص جس تک پیغمبروں کی تعلیم براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی پہنچی، بالواسطہ طور پہ پہنچی، اس نے جب اسی پیغام کو سنا اور پیغمبروں کا حال معلوم کر کے فوراً سمجھ گیا کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور جن کے یہ اخلاق ہیں، ان کی بات تو ضرور مانی جانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سب کام کاج چھوڑے اور پہلی فرصت میں دوڑتا ہوا اس مقام پہ آ گیا جہاں قوم اپنے پیغمبروں کے ساتھ آرگیو کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے دراصل بہت سارے دلائل کی نہیں، کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے، طلب اور تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو شخص حقیقی معنوں میں سچائی کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور جس کے اندر طلب نہ ہو، جس کے اندر تڑپ نہ ہو، اس کے سامنے بھی حق رکھا رہے تو وہ نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تھرڈ پرسن ہے، آ کے کہتا ہے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، رسول تمہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں جس پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے رسولوں کو کیسے پہچانا محض سن کر، دیکھے بغیر؟ ظاہر ہے اس نے کچھ نشانیاں پوچھی ہوں گی، اور ان میں سب سے بڑی نشانی پیغمبروں کا باعمل ہونا تھا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کام پیسے کمانے کے لیے نہیں اختیار کر رکھا، دنیا کے حصول کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، بالکل بے غرض لوگ ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسری صفت کسی بھی اللہ کی طرف بلانے والے کی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی بے غرضی، ہر طرح کے مفادات، ہر طرح کے لالچ اور ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے بالا ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی مدعو یا جس کو آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں اس پر ایک بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنا عمل تبدیل کرے، اور اگر آپ ساتھ اس کی دنیا پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ اس سے دنیا چاہتے ہیں،
تو پھر آپ کی تعلیم اس کے لیے فائدہ مند تو نہ ہوئی، آپ تو اس کے لیے ایک مصیبت بن گئے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنی دنیا سے بہت محبت ہوتی، وہ دین کی طرف اس لیے بھی نہیں آتے کہ انہیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور اگر ساتھ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں مزید دنیا قربان بھی کرنی ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کو مفادات پہنچانے کے لیے یا لوگوں کے فائدے کے لیے، تو ایسے میں بھلا وہ دین کی بات کیوں سنیں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی خود بھی باعمل ہیں۔ وما لی لا اعبد، اب مزید قوم کو کچھ نہیں کہتا، اپنے پہ بات لے آتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تم عبادت کرو، کہتا ہے میں کیوں نہ عبادت کروں، الذی فطرنی، اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جس رب نے مجھے بنایا ہے میں اسی کا بندہ بن جاؤں، اسی کا فرما بردار ہو جاؤں، اسی کی اطاعت کروں، اور آخر ایسا کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی بھی ادھر ہے، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، بالآخر جانا تو تم کو بھی وہیں پر ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ یعنی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہوگی، پیدا مجھے کسی اور نے کیا، رزق کوئی اور دے رہا ہے، اور عبادت میں اوروں کی کروں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ان یردن الرحمن بدر، اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی تو سفارش بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، اور سفارش کے علاوہ تو وہ کچھ اور کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو جن کی شفاعت یا سفارش بھی مجھے فائدہ نہیں دیتی، اگر رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا آخر ان کی عبادت کرنے کا، ان کے آگے جھکنے کا، ان کی اطاعت کا۔ ولا ینقذونی، اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے، میرے کسی کام آ بھی نہیں سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دوسروں کی اطاعت کر رہے ہو، دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس نے لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگایا، اس نے ساری بات اپنے اوپر لی کہ اگر میں ایسا کروں تو ایسا ہوگا، اگر میں یہ کروں تو زیادتی کی بات ہے، اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ میرے کسی کام نہیں آ سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کچھ چلتا نہیں، وہ بے بس ہیں، تو مجھے آخر ان کی طرف جانے پہ ملے گا کیا؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم بہت واضح ہوتی ہے، کھلی کھلی ہوتی، واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی تبلیغ یا تعلیم کے بنیادی نکات کیا ہیں، اس سمجھنے والے نے کیا کیا باتیں سمجھی، یعنی پیغمبروں کے کردار سے، ان کی تعلیم سے کیا کچھ اس نے سمجھا۔ نمبر ایک یہ کہ پیغمبر وہ ہو سکتا ہے، سچا اللہ کی طرف بلانے والا وہ ہو سکتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، جو کام بتانے والا خود نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیا حق رکھتا ہے کہ بتائے؟ تو بے عمل انسان کی نصیحت بھی بیکار جاتی۔ اس لیے جو شخص تبلیغ کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جو بات دوسروں کو بتائے اس پر خود بھی عمل کرے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نصیحت کرتا رہے، دوسروں کو کروانے کے ساتھ ساتھ خود بھی کرے۔ دوسری بات کہ اللہ کی طرف بلانے والا بے غرض ہو، ہر لالچ سے پاک ہو، وہ اپنی اور لوگوں کی آخرت کے لیے یہ کام کرے، دنیا بنانے کے لیے نہیں کرے۔ تیسری بات کہ اسے پیغمبروں کی تعلیم میں جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کی لاجک بھی دی گئی کہ کیوں کی جائے، اس لیے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی طرف واپسی، وہیں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے، تو آخر اس زندگی میں اس کو کیوں نہ خوش کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کھلی کھلی شرک کی تردید ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا نہیں لینا، کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، کسی سے کوئی مرادیں نہیں مانگنی، کسی سے کچھ بھی اور توقع نہیں رکھنی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو کوئی انسان دور کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کیا شعر مشہور ہے، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ آیت کیا بتاتی ہے؟
ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم ولا ينقذون، اگر رحمان نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو کسی انسان کی نہ تو سفارش کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چھڑا سکتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شعر قرآن کی تعلیم کے کس قدر خلاف ہے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا کروں تو میں تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں. تو میں تو گمراہ نہیں ہونا چاہتا، میں تو نقصان میں نہیں جانا چاہتا. انی آمنت بربکم فاسمعونی، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا، تم میری بات سن لو. یعنی علل اعلان اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کھلم کھلا. انی آمنت بربکم فاسمعون. اور یہ نہیں کہا انی آمنت بربی، کیا کہا؟ انی آمنت بربکم. کیوں؟ اس لیے کہ رب تو وہ سب کا ہے، جو مانتے ہیں ان کا بھی، جو نہیں مانتے ان کا بھی. یہ بھی منوانے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی سکھانے کا ایک انداز ہے کہ دوسرے کے شعور کو جھنجھوڑا جائے کہ جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہاری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، جس نے زمین آسمان اور اس کی ہر چیز بنائی ہے، تم اسی کو رب نہیں مانو گے. یعنی تبلیغ کے بہت ہی خوبصورت انداز پتہ چلتے ہیں اس سے. یہاں سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تبلیغ کی ابتدا کن بنیادوں پر اور کن نکات پر کی جانی چاہیے. ابتدا میں کس بات کی تعلیم دینی چاہیے؟ پہلی 2 آیتوں میں تو یعنی 20 اور 21 میں تو داعی کے کردار پر بات کی گئی ہے. داعی کون ہوتا ہے؟ جو دعوت دینے والا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو. اور اس کی 2 اہم صفات بتائی گئی، باعمل، محتدون اور بے غرض. کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں نکلے بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. آیت 22 میں کانٹینٹس بتائے گئے ہیں، کس موضوع پر لوگوں کو سب سے پہلے بات کروں، کس ٹاپک پہ بات کروں، کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ما لی لا اعبد الذی فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا. اللہ کی کریشن پہ بات کروں، انسان کی کریشن پہ اور یونیورس کی کریشن پہ بات کرو، اور لوگوں سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہو، یہ سب کچھ بنایا ہو. فطرنی، فطرہ کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ فاطر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر کس پہ بات کرو؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واپسی پہ، آخرت پہ. یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے مرنا نہیں، اور اگر مرنا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری ضروری ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یا کوئی ہمیشہ رہا ہو، کوئی نیک یا بد، اچھا یا برا، غریب یا امیر، لڑکی یا لڑکا، مرد عورت، بادشاہ یا فقیر؟ کون آج کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کون دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب واپس ہے. جو بھی آیا اسے لازمی جانا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 2 اہم کام کیے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی پہچان خوب کرائی تھی لوگوں کو، اور دوسرے آخرت کا فکر دلایا تھا. آج بھی یہی 2 موضوعات ہیں اہم ترین جس پر آپ اپنی قوم کو لا سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں دکھائی جائیں ان کو، اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے، اس کی عظمت پہ بات ہو، اور پھر واپس جانے یعنی دنیا سے لوٹنے کی بات ہو. اصل میں تیسرے درجے پہ یہاں خصوصی طور پر شرک کی تردید ہے. اتخذ من دونہ الہہ، یہاں الہ نہیں آلہہ ہیں. لوگوں کو آلہہ کی ڈیٹیل بتائیے کہ ہم نے اللہ کے سوا کن کن چیزوں کو الہ بنا رکھا ہے. اپنا نفس ہے، شیطان ہے، جدید دور میں ہونے والی ترقی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹس ہیں، علماء ہیں، کس کس کے روب میں ہیں، کس کس سے متاثر ہیں. آج اگر ایک سائنٹسٹ کوئی بات کہتے تو ہم فوراً سننے اور ماننے کو تیار ہیں، چاہے کل وہ اپنی بات سے پھر جائے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں، قرآن پاک میں کوئی بات آتی ہے، تو ہم سنتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، مانتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. کیا ہو گیا ہماری عقل کو؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں تو ان کے دلوں میں جو دین کی بنیادیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بٹھانا ہوگا، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو سامنے لانا ہوگا، تاکہ لوگوں کی نگاہیں فالس چیزوں سے ہٹ کر اصل پر جا لگیں. جب ہمارا مرکزی نقطہ جس کی طرف ہمیں ٹریول کرنا ہے وہ درست طور پر سامنے ہوگا،
تو پھر سفر بھی درست ہو جائے گا. ہم سب چل رہے ہیں, نہیں پتا جانا کہاں ہے, کس کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اگلے درجے پر غیر اللہ کے خوف سے نکالنا ہے لوگوں کو, توہمات سے نکالنا ہے. ان یریدن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر دلوں میں ڈالنا ہے, سب سے بڑھ کر محبت بھی اس کی ہو جائے, ڈر بھی اس کا ہو جائے. پھر انی اذا لفی دلال مبین, دلال مبین کی وضاحت کرنا ہوگی کہ دلال مبین کیا ہے, اصل رستے سے بھٹکنا اور ہٹنا کیا ہے. اور پھر کانفیڈنس دینا ہے, انی آمنت بربکم فاسمعون. سن لو سب, میں تو مان چکا رب کو, تم نہیں مانتے تو نہ مانو, مجھے کسی کا خوف نہیں, تم میرا کیا بگاڑ لوگے. جب تک یہ کانفیڈنس ہم سب میں نہیں آتا, انی آمنت بربکم فاسمعون, ہم ایمان لا کے بھی چھپائے رکھتے ہیں. فاسمعون, سن لو, معلوم کر لو, تمہیں پتہ چل جانا چاہیے. مجھے کوئی ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بچی مسلمان ہوئی, اس نے کسی سے شادی کی, تو میں نے کہا کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو کیسے بتایا. کہنے لگے لڑکے نے جا کے اس کا سرٹیفکیٹ لیا اسلام لانے کا, پھر جا کے کورٹ میرج کی, پیپرز تیار کیے, سب کی فوٹو کاپی کی, اور سیدھا لڑکی کے گھر چلا گیا اور جا کے کہا یہ آپ کی بیٹی مسلمان بھی ہو گئی اور اس نے شادی بھی کر لی ہے, اب کر لو جو کرنا ہے, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور پیچھے آنے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے کہا اگر لوگ دنیا کی خاطر اتنی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کیا کر سکتا تھا, تو ہم اللہ کی خاطر کبھی کسی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ کسی کو کھلم کھلا کہہ دیں ہم تو یہ مانتے ہیں, بتاؤ کیا کرنا ہے اب. نیور. یعنی ایک لڑکی اگر شادی کی خاطر, یعنی بنیادی چیز تو شادی تھی, ایمان بھی تھا اس کے اندر, لیکن بنیادی چیز شادی تھی. اگر ایک لڑکی شادی کی خاطر گھر چھوڑ سکتی, ماں باپ چھوڑ سکتی, ریلیجن چھوڑ سکتی, سب کچھ چھوڑ سکتی. میں نہیں کہہ رہی کہ میں بغاوت سکھا رہی ہوں, لیکن ہم لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں, یہ ناراض ہو جائے گا, یہ پتہ نہیں کیا کہے گا, اور یہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرے گا, اور یہ تو ایسا ہو جائے گا اور یہ ویسا ہو جائے گا, اور ہم کوئی بات کبھی کھل کے کر سکتے ہی نہیں, ہر وقت ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ ڈر اپنے اندر. اگر ہم کسی بھی چیز کو درست مانتے ہیں تو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, دلیل لائیں, ہاتھو برہانکم, دلیل لائیں اور لوگوں کو بتائیں میں یہ مانتا ہوں, سن لو, میرا یہ ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے, یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میری دلیل ہے. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ, تم مجھے قبول کر سکتے تو کر لو, نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. جب تک انسان غیر اللہ کے نقصان پہنچانے کے خوف سے نکل نہیں آتا, ایمان نہیں مکمل ہوتا. اللہ کا ڈر اور غیر اللہ کا ڈر ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈر غیر اللہ کے ڈر سے نکال لیتا ہے انسان کو اگر سچا ایمان ہو. دیکھیں نا, دنیا کی محبت جب کسی انسان میں آتی ہے تو ہر طرح کی قربانی کر لیتا ہے وہ, لیکن ہم سب اللہ کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اس کے لیے چھوٹا سا نقصان اٹھانے کو تیار نہیں, کہ کسی کی نظریں نہ ہم سے پھریں, کہ ڈس لائکنگ ہو جائے گی لوگوں کی تو پھر میرا کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے پھر. مثلاً آپ نے اگر حجاب ہی کرنا ہے یا کوئی بھی آپ کو سٹیپ اٹھانا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے, وٹ ایور, ایک دفعہ جب آپ سامنے آئیں گے لوگوں کے تو خوف ہوگا, لیکن پھر اس کے بعد آزاد بھی ہو جائیں گے. ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے اپنے حجاب لینے کا واقعہ مجھے بتایا. تو کہنے لگی کہ جب میں نے پہلے دن چادر لی تو میں کمرے سے دروازے تک آتی, پھر پلٹ جاتی, پھر پہنتی, پھر دروازے تک آتی, پھر جا کے بیٹھ جاتی, اور میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ یہ نوکر لوگ اور یہ ڈرائیور یہ سارے کیا کہیں گے کہ بی بی کو آج کیا ہو گیا نا, کہ انہوں نے کیا کر لیا. اور مجھے خوف یہ تھا کہ میری نند کیا کہیں گی, پھر مجھے خوف میری ساس کیا کہیں گی, پھر مجھے خوف میری ماں کیا کہیں گی, اس کا خوف اس کا, اور برا حال تھا سب کے خوف سے. لیکن پھر جب پہن کے نکلے تو میں نے دیکھا کہ نہیں, کسی نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں کی اور کسی نے بھی کوئی خاص بات نہیں کی. پھر میں اپنے شاید نند کے پاس گئی تو انہوں نے کہا نہیں اچھی لگ رہی ہو, پھر ساس نے کہا ٹھیک لگ رہی ہو, پھر میں نے کہا شکر ہے کہ ٹھیک لگ رہی ہوں, اور میرا حوصلہ ہو گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنا زیادہ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایک دفعہ اپروو کر دیں پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. لوگوں کا اپروول چاہیے ہوتا ہے ہمیں ہر کام کے لیے, ان کے خوف سے نہیں نکلتے. لیکن میں سوچتی ہوں اس شخص کے اندر ایسی جرت کہاں سے آئی, اور اس نے تو ڈائریکٹ سنا بھی نہیں تھا
دور سے کسی سے سن کے آیا تھا کہ پیغمبر آئے ہیں اور وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں، اس کے تو دل میں اتر گئی وہ سچی تعلیم، اور اس کو پورا ایمان اور یقین ہوا، اور کنوکشن کے لیول پہ اس نے آ کے کہا میں تو مان گیا، یہ بالکل سچے لوگ ہیں، تم سب بھی سن لو۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ لوگ اسے برداشت نہیں کر سکے، اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑے، مار دیا گیا۔ اس سے زیادہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اور پھر کوئی اللہ کی خاطر جان دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ضائع کر دے؟ نہیں، فرمایا قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میری جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، زمین پہ تمہارے لیے جگہ نہیں رہی، زمین والے تمہیں قبول نہیں کرتے، میری جنت میں آ جاؤ، بغیر کسی حساب کتاب کے، سابقم بالخیرات، ادھر سے بند ادھر داخل ہوئے۔ قیل ادخل الجنہ، لوگوں نے کچھ نقصان کرنا چاہا، اس کی دنیا بگاڑنا چاہی، اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ لیکن ہمیں ابھی تک جنت کی نسبت دنیا پیاری ہے، ابھی تک جنت کے مقابلے میں دنیا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جنت کو پہچانا ہی نہیں ہم نے، اس کی قدر جانی ہی نہیں ہم نے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں جو پہنچا اور جو کچھ اس نے دیکھا تو پھر قوم کو یاد کیا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہیں ٹریول کر کے جاتے ہیں کسی نئے ملک، کسی نئے شہر، کسی نئے گاؤں، وہاں کسی بھی چیز سے جب آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کوئی نئی نعمتیں دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اپنے گھر والوں کا خیال آتا ہے، اپنے پیاروں کا خیال آتا ہے، کاش ان کو پتا چل جائے کہ مجھے کیا مل گیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا ہوتا۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے کس بات میں معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا، مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ میں تو دنیا میں ایسے ہی ایک معمولی سا انسان تھا، میری تو کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض روایات میں بعض مفسرین نے کہا کہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، بعض نے کچھ اور بتایا، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی بڑا سٹیٹس نہ تھا، کوئی بہت بڑی اعمال صالح کی لسٹ نہ تھی اس کے پاس۔ دو چیزیں ضرور تھیں، دل میں سچا ایمان اور زبان پر کلمہ حق، سچی بات، پر اعتماد طریقے سے حق کو آگے پہنچایا، پورے ماحول کی مخالفت کو مول لیا۔ کاش میری قوم کو پتا چل جائے، وہ جان لے کہ میرے رب نے مجھے میرے ایمان لانے پہ کس طرح معاف کر دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا، مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، مجھے بہت بڑے سٹیٹس سے نوازا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہنچ کر بھی قوم کی خیرخواہی، کس قوم کی؟ جس نے اسے مار ڈالا تھا۔ خیرخواہی کا انتہائی درجہ، ایک سچے مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا برا نہ سوچے، اپنی جان کے دشمنوں کا بھی برا نہ سوچے، لوگ اسے جو چاہیں کہیں، جیسا چاہیں سلوک کریں، جیسا چاہیں برا بھلا کہیں، لیکن کبھی بھی وہ ان کے لیے برا نہ چاہے، وہ ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرے، وہ ہر دم ان کی خیر خواہی کرتا رہے۔ یہی سچا ایمان ہوتا ہے نا۔ جب انسان اللہ کی عظمت میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق سے پیار ہو جاتا ہے انسان کو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات انسان کے دل میں پھوٹنے لگتے ہیں۔ آج ہم اپنی خیر خواہی کو دیکھیں، کسی بھی مبلغ کے اندر جو خوبیاں پائی جانی چاہیے یا کسی بھی داعی کے اندر، ان میں سب سے جو پیک پر خوبی جاتی ہے وہ اس کی خیر خواہی ہے، جس کا یہاں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک صفت بتاتے بتاتے وہ ہائٹ پہ جا پہنچی بات، پیک پہ پہنچی بات، اور وہ ہے صفت خیر خواہی، جو ہر کمی کوتاہی کو دور کر دیتی، جو ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیتی ہے، آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں معاملات کو آسان کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے ٹاسک معمولی ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ہم اپنا حال دیکھیں کہ ایک ریڑھی والے کو تبلیغ کرنا قیامت سے کم نہ تھا، بہت بڑی مشکل تھی، کیونکہ وہ بیچارہ تو خیر خواہی کے قابل ہے ہی نہیں۔ خیر خواہی کے قابل تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ذہین اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں،
جن کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. معمولی لوگوں کو تھوڑی کی جاتی، وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے. کبھی ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ نامحرم سے کیسے بات کریں، کبھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کوئی رستے میں نہیں آتا ریڑھی والا، کبھی یہ پریشانی ہے کہ ریڑھی والے سے معاملہ ہی نہیں کبھی آج تک کیا، کوئی لین دین ہی نہیں کیا. اور یاد رکھیے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سورۃ بلد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، تم پوچھتے ہو کام کیسے کریں، ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، زبان نہیں ملی اس کو، 2 ہونٹ نہیں ملے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. فلاقتحم العقبہ، اس نے دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہ کرنا چاہا، اس نے مشکل ٹاسک نہ لینا چاہا. اقتحام ہوتا ہے نا تنگ جگہ گھسنا، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی، یعنی گھاٹی میں یعنی مشکل کام کی طرف وہ نہ بڑھا. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، گردن کو آزاد کرانا، یعنی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کی خبرگیری کرنا. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین خاک آلود مسکین کی خبرگیری کرنا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شخص ایسے لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کی، یعنی نرم مزاجی کی. کیونکہ تکبر کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے سے کم تر درجے کے دنیاوی اعتبار سے، ایمان میں معلوم نہیں کون آگے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس بیٹھے. ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے اس کو یہی علاج بتایا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو مسکینوں سے بات کرنا چاہے کبھی نہ کی ہو، اور وہ بھی اللہ کی خاطر، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے درجے سے ذرا نیچے آ جانا، مسکین سے بات کرنا، اس سے خیرخواہی کی بات کرنا، ہمدردی کی بات کرنا. ٹھیک ہے آپ تنہا نہیں جائیں، آپ بھائی کے ساتھ چلے جائیں، ماں کے ساتھ چلے جائیں، بہن کے ساتھ چلے جائیں، 2-3 لوگ مل کے چلے جائیں. صرف خیرخواہی آنے کی دیر ہے، باقی باتیں تو اللہ نے زبان دی ہے خود ہی نکلیں گی. دین اس وقت تک پھیل نہیں سکتا جب تک کہ ہم سب انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، جب تک ان کی سچی ہمدردی دل میں نہ آئے، جب تک ان کو اٹھانے کے لیے ہم نہ ترکیبیں سوچیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور دینی، روحانی، اخلاقی، علمی اعتبار سے بھی جب تک ان کو نہ اٹھائیں. ہماری اکثریت، ہمارے ماسز تو اسی سٹیٹس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بغیر دین آگے کیسے بڑھے گا؟ پیغمبروں کے پاس ابتدائی دور میں ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کون ہوتے تھے؟ یہی لوگ ہوتے تھے. ان کو دین کی طرف لانے کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے فلسفوں اور حجت بازیوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو مجھے اور آپ کو ہوتی، کہ ہر چیز کے بارے میں ذہن میں ایک کمپلیکس ہے، ہر چیز کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھ کو مسکین کر کے زندہ رکھ، مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں کی جماعت میں اٹھا. اس لیے کہ مساکین کے اندر اگر ایمان اور عمل صالح ہوگا تو قیامت میں مالدار لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے تھے، اور کیا وہ رسالت سے پہلے ان ساری جگہوں پہ جاتے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں گئے تھے. آپ ایسے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے کہ جن سے پہلے کبھی انٹریکشن نہیں ہوا تھا. کیوں جاتے تھے؟ صرف خیرخواہی کے لیے. حضرت عمر کے بارے میں نہیں پڑھا آپ نے کہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی علم کا ایسا شوق ہوتا تھا، لوگوں کی ایسی خیرخواہی ہوتی تھی اور ہر ایک سے تعلق رکھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے ملتے اس کی دلچسپی کی بات کرتے، بکریوں والے سے ملتے تو بکریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے. یعنی کیا ایک معمولی گڈریا. اصل رشتہ تو انسانیت کا ہے، اصل رشتہ تو ایمان کا ہے. ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ جو ایک دفعہ ہمیں یہ کہہ دے کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، ہم اس کو دعا دیں گے، ہم اس کے لیے خیرخواہی کی بات کریں گے. اور پھر صرف دھمکی نہیں،
انہوں نے تو جان بھی لے لی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا نصح قومہ حیا ومیتا، اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو جب تک ہمارے دل میں انسانوں کی محبت نہ آئے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمارے لیے معمولی سے معمولی پروجیکٹ بہت بھاری ہیں، اور اگر ہمیں دنیا کی کوئی ڈگری لینا ہو اور کسی جنگل میں جا کے رہنے کو کہا جائے تو ہم خوشی خوشی جائیں گے، کیونکہ ہم ایک بہت ہائی ڈگری لے رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے، کہیں بھی جانے کو تیار ہیں ہم. مدر ٹریزا کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے، دن رات گن گاتے ہیں. ایسے سارے لوگوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں اپنا دین پھیلایا، لیکن جب خود کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں تو اپنی جگہ خالی پاتے ہیں، خود کو وہاں کھڑا نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ شخص جو دور دراز شہر کے کونے سے آیا تھا، اس نے کس انسٹیٹیوٹ سے داعی بننے کی ٹریننگ حاصل کی تھی؟ اس نے کتنے پیغمبروں کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے دیکھا تھا؟ اس نے کیسی کیسی کتابیں پڑھی تھی، کیسی کیسی ڈسکشن فورم میں حصہ لیا تھا؟ تو تب جا کر اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے خیر خواہی برتے. کس نے اس کو لمبے چوڑے لیکچرز دیے تھے؟ کس نے اس کو طریقہ بتایا تھا قوم سے کس طرح بات کرنی؟ کیا یہ ساری باتیں اپنے اندر سے نہیں نکلتی؟ ایک دفعہ درد تو لگے، جب پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو کون بتاتا ہے کہ دوا کھاؤ؟ پیاس لگتی تو کون بتاتا ہے پانی پیو؟ بھوک لگتی ہے تو کون بتاتا ہے اٹھ کے کھانا لو؟ اگر واقعی ہم سچے ہیں اپنے دین کی خدمت میں تو ہم جو بھی مشکلات ہیں ان سب کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئی بھی جو مشکل، سب کا حل نکل سکتا ہے. کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ صرف یہ ہے کہ وہ خیر خواہی تو آئے لوگوں کے لیے، درد تو اٹھے. اس شخص کو کس نے بتایا کہ کیا کرنا ہے؟ وہ جنت میں پہنچ کر کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، ہائے میری قوم، اس نے کیوں انکار کر دیا؟ کاش اسے پتا چل جاتا کہ کس بات نے مجھے یہ سب کچھ دیا، کس نعمت کی وجہ سے میں یہاں پہنچا. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا چل جاتا. بما غفر لی ربی، جس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. اور کیا تھی وہ بات جس پہ رب نے بخش دیا؟ ایمان کا علل اعلان اظہار، پیغمبروں کی تصدیق، سچائی کا اظہار اور اقرار. اب اس کے بعد قوم کا حال کیا ہوا؟ اللہ والے کو تو مار ڈالا، لیکن بعد میں پھر قوم بھی نہ بچی. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور نہیں اتارے ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر. اب یہ اس قوم کی تحقیر کی جا رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان پہ مصیبت لانے کے لیے، تباہی لانے کے لیے آسمانی فوجوں کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، کوئی بڑا مقابلہ تو تھا ہی نہیں، زمینی طاقت ہی تباہی کے لیے کافی تھی. وما كنا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہ تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی وہ مگر ایک ہی چیخ. روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری تھی بس، جس سے سب کی جانیں نکل گئیں. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو جب وہ بجھ گئے. جیسے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے آگ کے بجھنے پر چولہا یا انگارے راکھ میں بدل جاتے ہیں اور سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے لکڑی کی آگ جلائی؟ اس کو جلانے کے لیے مسلسل لکڑی کو حرکت دینا پڑتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد لکڑی کو چٹک کے آگے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگ خود ٹریول کم کرتی ہے، لکڑی کو آگے کریں تو صحیح طور پہ جلتی ہے. تو جب آگ جلانے والے ہی ختم ہو گئے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے، انسان بھی ٹھنڈے ہو گئے، اور ساری زندگی کی رونق بدحالی میں بدل گئی. ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا گیا. نہ کوئی بڑا بچا، نہ کوئی چھوٹا، نہ انسان بچا اور نہ جانور، کیونکہ جس بستی میں انسان مر جائیں چیخ سے تو وہاں جانور تو نہیں بچ سکتے، اور جانوروں کی بھی شامت انسانوں کی وجہ سے آتی، کیونکہ جس بھی بستی پہ عذاب آیا وہاں جانور ساتھ مرے. انسان پھر صرف اپنی نحوست کا سبب نہیں،
دوسری مخلوق کے لیے بھی منحوس بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہی حال اس بستی کا ہوا، ہر طرف لوگ مرے پڑے تھے، کوئی آگ نہ جلی، کوئی کھانا نہ پکا، کوئی چہل پہل نہ تھی، ساری لائف ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کی بات نہ مانی، رسولوں کو جھٹلایا اور اس کے برعکس جھوٹے خداؤں پر اعتماد کیا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، یا حسرتن، ہائے حسرت ان انسانوں پر، ان لوگوں پر۔ اس وقت بھی دیکھتا کوئی تو سوائے حسرت کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایک شخص بھی فوت ہو جاتا ہے نا کسی گھر میں اور اس کا جنازہ اٹھتا ہے، وہ جانے لگتا ہے تو سب ایسے لگتا ہے ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی اپنے عزیز پیارے کی موت یاد ہو، یعنی اور کچھ نہیں بنتا تو غم کے مارے انسان اپنے ہی ہاتھوں کو ملنے لگتا ہے کہ یا اللہ اتنی بے بسی ہے، اس کو روک بھی نہیں سکتے، اس کو رکھ بھی نہیں سکتے۔ کہاں یہ کہ پوری قوم ٹھنڈی ہو گئی ہو، سارے ہی ختم ہو چکے ہوں اور ایک چیخ سب کو بجھا گئی ہو۔ تو اگر اس وقت کوئی نظارہ دیکھتا اس بستی کا کہ ہر طرف لاشیں لاشیں بکھری پڑی ہیں، تو کتنا ہولناک اور دردناک سین ہوگا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پہ۔ ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آنے والا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہ تھا انجام پیغمبروں کا مذاق اڑانے والوں کا۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا یہ اہل مکہ جانتے نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالی، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون اور بے شمار دیگر بستیاں۔ انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قومیں بھی اپنے رسولوں کا، دین کی بات پہنچانے والوں کا ایسے ہی مذاق اڑاتی رہیں گی اور یوں ہی تباہ ہوتی رہیں گی۔ وہ عظیم الشان ترقی یافتہ قومیں، دنیاوی اعتبار سے بہت آگے نکل جانے والے لوگ، جب انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، دین کی بات کا مذاق اڑایا، تو دیکھو پھر ان کا حال کیا ہوا۔ ان سارے جانے والوں میں سے ایک بھی پلٹ کر نہ آیا، کسی کو بھی دوبارہ زندگی نہ ملی، اس دنیا میں کسی کو بھی لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ اب کیا ہے، واپسی تو نہیں، آگے کا دن آ رہا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں سارے کے سارے مگر ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہاں ان نافیہ ہے، ان کے نیچے لکھ لیں نہیں، اور لما اللہ کے معنوں میں ہے، یعنی تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ بھی آنے والے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب دنیا کی مہلت تو ختم ہو گئی، پلٹنے کا وقت تو چلا گیا۔